العلم بعلامات الساعة لم يدرسه علماء الأصول، وإنما أخذوه معلومات عامة لأنهم لم يكونوا محتاجين إليه في ذلك العصر السابق. Ilmu tentang tanda-tanda kiamat memang tidak diambil oleh ulama usul karena saat itu mereka tidak perlu. Ilmu tanda-tanda kiamat adalah diperlukan untuk ulama-ulama yang ada di akhir. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أننا سنختلف وأننا سنتنازع وأننا سنقتتل وأن كل منا يريد أن يثبت الحق على حسب علمه أو على حسب هواه، فوضع لنا علما خاصا اسمه علم آخر الزمان. Nabi SAW mengetahui bahwa kita bahkan akan bertikai, kita bahkan akan banyak berbeda, bahkan kita akan banyak membunuh. Karena itu Nabi SAW memberikan ilmu khusus tentang akhir zaman sehingga kita bisa bersikap ada di saat itu terjadi. عندما تتغير أحوال الأمة، عندما تتدخل الكفار في حياتها، عندما يكثر الهرج، عندما يكثر المرج، عندما تفسد الشعوب، عندما يظهر الربا، عندما يظهر الزنا، عندما يظهر الخمر، عندما تظهر المتناقضات، عندما يقتل المسلم المسلم، هنا علم جديد تكلم عنه رسول الله كيف نتعامل مع المجتمع، كيف نتعامل مع الأمة، كيف نتعامل مع الكافر، كيف نتعامل مع هذه الاختلافات. Ketika terjadi nanti bagaimana terjadi pembunuhan antara umat Islam, bagaimana itu munculnya perzinahan dengan terang-terangan, bagaimana itu diminum khamr, bagaimana terjadi pertikaian, bagaimana terjadi perbedaan pendapat antara umat Islam, bagaimana yang terjadi di akhir zaman. Di situ Nabi SAW telah mengajarkan kita untuk bersikap bagaimana di saat itu. Bagaimana kita bermuamalah dengan orang Islam yang lagi mereka tadi itu bertikai, yang lagi mereka tadi itu bercerai-berai. Bagaimana kita bermuamalah dengan orang kafir yang memang mereka tadi itu masuk ke dalam urusan kita, dalam urusan kaum muslimin. Kita sudah diajarkan sama Nabi SAW. Karena itu harus kita mengetahui ilmu-ilmu itu semuanya. بل كشف النبي صلى الله عليه وسلم في فقه الدعوة عن خطر اختلاف المسلمين، وأن الأئمة المضلون الذين يفتنون الأمة هم أشد خطرا في الأمة من الدجال. Bahkan Nabi SAW telah membuka dengan terang-terangan bagaimana kita harus bersikap ada di akhir zaman dari itu. Pertikaian itu akan terjadi bahkan antara a'immah, antara tokoh-tokoh agama, saudara. Bahkan Nabi SAW telah mewarning bahwa mereka ini tokoh-tokoh agama al-mudillun yang mereka tadi itu menyebarkan kesesatan adalah lebih berbahaya daripada Dajjal. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لست أخشى عليكم الدجال ولكن أخشى عليكم الأئمة المضلون. Karena itu Nabi SAW bersabda, lastu akhsha alaikumud dajjal. Aku tidak pernah khawatir terhadap kalian tentang Dajjal karena kamu orang beriman yang kuat. Walakinni akhsha alaikum al-a'immahal mudillun. Akhsha alaikum al-a'immahal mudillin, karena hanya saja aku ini takut kepada kamu, yaitu para tokoh-tokoh agama yang membuat sesat.